نویں ہجری کا آغاز، ہجرت کا نواں سال، محرم کا مہینہ تھا، 9ویں ہجری میں، 9th ہجری میں۔ کیونکہ اطراف کے کئی قبیلے اسلام قبول کر لیے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو ایسے ہی ایک قبیلہ تھا قریب میں، قبیلے خزاعہ۔ وہ قبیلے خزاعہ کی ایک شاخ تھی بنو کعب، تو اس قبیلے بنو کعب کی طرف حضور نے ایک صحابی رسول حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے پاس سے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وصول کر کے لاؤ۔ حضور نے ان کو بھیجا، یہ گئے بشر بن کعب، تو بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو کعب میں جا کر انہوں نے فرمایا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، لہذا تمہارے اموال کی، تمہارے مویشیوں کی، تمہارے جانوروں کی زکوٰۃ کرو۔ تو ان لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کر لیے تھے، خوشی سے زکوٰۃ کے پیسے نکالے، مال جمع کیا اور مویشی جمع کیے، اونٹ اور بھی جانور وغیرہ سب جمع کیے، اور جمع کر کر خوشی سے ان کی خدمت میں دینے کے لیے لا رہے تھے۔ تو قریب میں ایک اور قبیلہ تھا، قبیلے بنو تمیم، وہ قبیلے کا نام تھا قبیلے بنو تمیم۔ تو بنو تمیم والے بہت کنجوس تھے، قبیلے بنو تمیم والے بہت کنجوس تھے، بولے کہ اتنے پیسے، اتنے جانور تم مدینہ بھیج دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دو گے؟ ان کے منہ میں پانی آ گیا، کنجوس تو تھے ہی، منہ میں پانی آ گیا، بولے کہ ہم یہ دینے نہیں دیں گے تم کو، یہ لے جانے نہیں دیں گے بشر کو۔ اب بشر بن سفیان تو اکیلے تھے، صحابی رسول جو وصول کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ وہاں سے خاموشی سے، چپکے سے نکل گئے اور نکل کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو کعب تو اس طریقے سے دینے کے لیے تیار ہیں ان کے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، لیکن بنو تمیم والے اس طریقے سے روک رہے ہیں اور لے جانے کے لیے منع کر رہے ہیں، لانے کے لیے نہیں دے رہے۔ تو حضور نے 50 سواروں پر مشتمل ایک فوج کو، ایک لشکر حضرت عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، قیادت بھیجا کہ جاؤ بنو تمیم کی سرکوبی کرو اور زکوٰۃ کے جو مال ہے، مویشی ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سواروں کو لے کر اچانک ان کے پاس چلے گئے۔ وہ لوگ مویشیاں، اپنے جانور وغیرہ چرا رہے تھے، جیسے ہی یہ مسلمانوں کے قافلے کو دیکھے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، حیرت میں آ گئے، پریشان ہو گئے اور بھاگ گئے ادھر۔ تو مسلمانوں نے ان کے کچھ جوانوں کو، کچھ عورتوں کو، کچھ بچوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو لے کر، اور پھر وہ مال مویشی جو زکوٰۃ کے تھے وہ سب لے کر آ گئے، مدینہ شریف آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ، سب قیدیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک جگہ ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد بنو تمیم قبیلے کے چند سردار، بڑے بڑے ان کے رئیس لوگ، وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے آرام فرما رہے تھے، آ کر باہر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، باہر نکلیے۔ اور آپ کے خطیب، آپ کے جو اسپیکر ہیں، اسپیچ دینے والے ہیں، وہ لوگوں نے ان میں اور ہمارے اسپیچ دینے والوں میں مقابلہ کیا، آپ کے شاعر میں ہمارے شاعر میں مقابلہ کیجئے، دیکھیں گے کس کا خطیب، کس کا شاعر بازی لے جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے جب انہوں نے اس طریقے سے باہر ٹھہر کر پکارا تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، سورہ حجرات میں 4 آیت 26ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجرات کے باہر سے، آپ کے حجرے جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں، آپ کے حجرات کے جو حجرات ہیں، حجرے ہیں، ان حجروں کے باہر سے جو آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے وقوف، اپنے سے بڑوں کو کیسا پکارتے نہیں معلوم، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے، ان کے پاس تشریف لاتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے بعض ہمارے صحابہ نے اس آیت پر عمل کیسا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے چاچا کے بیٹے بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اپنے استاذ کے گھر کو جاتے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، تو باہر جا کر بیٹھ جاتے، استاذ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے، کھٹکا نہیں مارتے، باہر بیٹھ جاتے۔ تو جب ان کے استاذ باہر تشریف لاتے تو جب جو بھی بولنا ہے، جو بھی پوچھنا ہے پوچھتے، بولتے، تو وہ استاذ بولتے کہ آپ حضور کے خاندان کے ہیں، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہیں حضور کے، آپ آئے تو ذرا مجھے اطلاع کر دیجئے، مجھے انفارم کر دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، ہمارے کو استاذ کا ادب یہ سکھایا گیا قرآن مجید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہاں تک کہ وہ باہر تشریف لاتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے، دھول اڑتی، لوگ دیکھتے رہتے، دھوپ آ جاتی، لیکن باہر بیٹھے ہوئے رہتے، جب تک استاذ خود باہر نہ آئے میں نہیں دستک نہیں دیتا، کھٹکا نہیں مارتا۔ خیر، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جو کہا تھا کہ بنو تمیم نے کہا تھا آپ کے خطیب کو بلا لو، آپ کے شاعر کو بلا لو، حضور نے فرمایا ہمارے پاس شعر شاعری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مدحنا زین، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو مزین کر دیتے ہیں، وذمنا شین، اور اگر ہم کسی کی مذمت کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے بے عزت کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، بری بات، غلط بات کہی، بل مدح اللہ الزین، بلکہ اللہ کسی کی تعریف کرے تو وہ مزین ہو جاتا ہے، وہ مزین ہو جاتا ہے، اور وشتمہ الشین، اور اللہ اگر کسی کی برائی کرے تو وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ان کا خطیب اسپیچ دیا، پھر حضور کی طرف سے ایک خطیب کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، تو وہ لوگ خود بولے کہ آپ کا خطیب ہم پر بازی مار گیا۔ پھر ان کا شاعر اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ پھر حضور نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو انہوں نے اپنی شعر شاعری میں، اشعار میں اسلام کی، مسلمانوں کی، حضور کی تعریف کی، تو ان کے شاعر پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کے پاس ایسے شاعر بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے معافی طلب کی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طریقے سے 9ویں ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال، یہ ایک سریہ عیینہ بن حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔
ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اور سریہ کہتے ہیں جس میں حضور کو شریک نہیں رہے، حضور نے اپنے لشکر کو بھیجا، کسی کو سپہ سالار بنا کر، کسی کو کمانڈر ان چیف بنا کر حضور نے بھیجا۔ یہ ایک سریہ تھا، سریہ عیینہ بن حسین رضی اللہ عنہ۔